السلام علیکم دوستو، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر۔ تو دوستو دیکھیں ماشاءاللہ آج خوبصورت مسجد قباء کی زیارت کریں گے، ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ خوبصورت منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہی وہ مسجد ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کی بنیادیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیادیں رکھیں۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالی ساتھ رہیں۔ یہ خوبصورت مسجد، تاریخی مسجد، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عمرہ کا ثواب کے برابر ہے، اور ایک مقبول حج کے ثواب ہے برابر۔ اگر آپ گھر سے وضو کر کے آئیں، یہاں پر نماز پڑھیں تو ماشاءاللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عمرے کا ثواب ہے۔ تو دوستو آج انشاءاللہ تعالی اسی مسجد کی زیارت کریں گے، اور ساتھ رہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی مدینہ شریف میں موجود ہیں، اسی مسجد کی زیارت کریں گے، مسجد قباء کی۔ یہ رات کا بہت ہی خوبصورت منظر ہے، تو ساتھ رہیں اور تھوڑی سی تفصیل بھی جانیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور بالکل دل لگا کر سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کی بنیادوں میں اینٹیں رکھیں۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ اس کا پہلا پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ آج قباء کا تعارف کرایا جائے گا۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس آتے ہیں۔ آنے والے ادھر ملازمت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور حج و ویزے پر آنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر محبوب آقا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قربانیوں اور اسلام کی بقا و اشاعت کے لیے ان کی مساعی جمیلہ کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ قباء میں ہوتے ہیں تو تاریخی صفحات کی ورق گردانی کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہاں پر قربانیاں دے کر دین حق کا بول بالا کیا۔ قباء مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا بھی نام قباء رکھا گیا ہے۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے باسیوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین کیا اور تمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ تو دوستو یہ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور یہ بہت ہی برکت والی مسجد قباء، جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچنے والے ہیں، تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ میں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے قباء آ جاتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمر بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن حدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ کرام نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی جو 8 تا 11 ربیع الاول کی 1 ہجری کے مطابق 3 ستمبر 632 عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی۔ سورۃ توبہ کی آیت 108 میں اسی مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے،
جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ منافقین نے اس مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فریب سے آگاہ کیا اور یہ آیت پہنچائی کہ کچھ اور لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے مکین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا، وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ قرآن کریم میں منافقین کی مسجد کو مسجد زرار کا نام دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو زمین بوس کرنے کا حکم جاری کیا تو دوستو زمین بوس کر دیا گیا اس مسجد کو۔ تو دوستو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری مسجد قباء جنوبی اور شمالی دلان کی شکل میں بنائی گئی۔ دونوں کے درمیان کھلا صحن بنایا گیا ہے۔ دونوں دلانوں کو طویل دلانوں میں اور 6 بڑے گنبد اور ہر ایک کا قطر 12 میٹر ہے۔ تو دوستو یہ 56 چھوٹے گنبد پر ہر ایک کا قطر 6 میٹر ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دینا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بھائی کرامت پردیسی اس طرح کی ویڈیو بناتا رہے گا۔ تو دوستو ساتھ رہا کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور ہمارے حق میں دعا کریں۔ خدا